سورسز آف لا. آپ کے موسٹ آف دا ایم سی کیوز جو ہیں اس پارٹ سے آ سکتے ہیں. پرائمری سورسز ہیں, پوچھے گا کہ ہاؤ مینی پرائمری سورسز, تو آپ نے 4 کے آپشن پہ کرنا ہے, کیونکہ یہ کتاب 4 آپشن جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے, قرآن, سنہ, اجماع اینڈ قیاس. کلیئر. لیکن نارملی جو ماڈرن جورسٹ ہیں وہ قرآن, سنہ کو پرائمری سورسز میں انکلوڈ کرتے ہیں, اس کے بعد سیکنڈری سورسز میں باقی سارے ہیں, اجماع, قیاس, استحسان, استدلال, اجتہاد, تقلید, کسٹم, استصحاب, مصلحہ مرسلہ, کسٹم, اور آگے آنورڈ قول صحابی اور وہ سارے کچھ. ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ لوگ جو ہیں اجماع, قیاس, استحسان, اجتہاد کو جو ہے یہ شامل کرتے ہیں سیکنڈری میں, اور باقی ماندہ جو میں نے پہلے بولے ہیں اس کو سبسیڈری سورسز میں انکلوڈ کر دیتے ہیں. لیکن آپ سے ریلیٹڈ اگر پرائمری سورسز ہیں وہ قرآن, سنہ, اجماع, قیاس پرائمری, باقی سارے کون سے ہیں, سیکنڈری. آپ اس کو انکلوڈ کریں گے. اب پرائمری سورسز جو ہیں یہ دے آر بیسیکلی بیسڈ اپون ڈیوائن ریویلیشنز, وہی پہ بیس کرتے ہیں. وہی کیا ہے, دیٹ does not emanate from the human mind, that has come from God. ٹھیک ہے جی, that has been sent from God. ٹھیک ہے جی. اب وہ مینیفیسٹ ریویلیشن بھی ہے اور انٹرنل ریویلیشن بھی ہے. مینیفیسٹ کون سی ہے, جو ظاہری ہے, ڈائریکٹ ہے, جو فرشتہ لے کے آیا ان دا ویری ورڈز آف اللہ, اور بائی ہینڈس ہولی قرآن, اور بائی انٹرنل باطن انسپائرڈ, انسپریشن کے طور پہ نالج انسپائرڈ ود ان پروفٹس مائنڈ. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر جو ہے وہ سننا بھی شامل ہے, حدیث قدسی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے جی. دین دیر آر 2 forms of revelations which is called the roots of Islamic law. ٹھیک ہے جی. تمام سنی اسکول آف تھاٹ, جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ قرآن اور سنہ کے ایز پرائمری سورس آف لا کے اوپر جو ہے وہ متفق ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سیکنڈری سورسز بھی ہیں. اچھا, پرائمری سورسز کو لیجسلیٹو سورسز بھی بولتے ہیں, اور جو سیکنڈری سورسز ہیں دے آر آلسو کالڈ ریشنل سورسز, جو ریشنل کے ذریعے, لاجک کے ذریعے, عقل کے انٹلیکٹ کے ذریعے مین میڈ لا کے طور پہ جو ہے وہ شامل ہوئے. وہ فارمولیٹو سورسز بھی کہا جاتا ہے ان کو, پرائمری سورسز کو انٹرپریٹیو سورسز بھی کہا جاتا ہے, اور سیکنڈری سورسز کو جو ہے وہ پروبیبل سورسز بولا جا سکتا ہے. لاز ڈسکورڈ تھرو پرائمری سورسز may be extended through rational sources, یہ بھی ایڈ ہو سکتا ہے. اینڈ ہولی قرآن اور سننا, جی پہلا ہولی قرآن پہ آ جائیں. literally means as recitation, موسٹلی اس کی کمپوزیشن پوچھی جاتی ہے, صورتیں کتنی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کے چیپٹرز کتنے ہیں, بسم اللہ کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ نہیں ہے. سورہ توبہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوتی. یہ بھی ایک ایم سی کیو آیا ہوا ہے پچھلے پاس پیپرز میں نے دیکھا ہے. ایون آپ کے پنجاب بار کونسل کے بھی آپ پاس پیپرز دیکھیں نا, ان کے وہ بکلیٹس ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, اس کے اندر بھی یہ جو ہے ایم سی کیو آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سورہ توبہ ذہن میں رکھیے گا, اٹ ڈز ناٹ اٹ از ناٹ ود بسم اللہ, اٹ ڈز ناٹ اسٹارٹ ود بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹوٹل جو ہیں وہ چیپٹرز کتنے ہیں جی, وہ رکوز کتنے ہیں, 540. آیت کے اوپر ڈفرنس آف اوپینین ہے. موسٹلی جو ایک سیلیبریٹڈ ویو لیا جاتا ہے دیٹ از کہ 6666 ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ 6000 یا 6204 بھی بولتے ہیں, لیکن موسٹ سیلیبریٹڈ جو ہے 6666 ہی ایڈ کیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی پیراز 30 پیراز ہیں, جز یا پارٹس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیریڈ آف ریویلیشن پوچھا جاتا ہے جی, مکے کا دور کتنا ہے اور مکی دور کتنا ہے, اور اس میں کتنی صورتیں نازل ہوئی تھیں. جی نیکسٹ, مکی دور کے اندر جو ہے وہ 90 یا 91 صورتیں ہیں, 12 سال 5 ماہ 13 دن, تقریباً 13 سال. میں ایگزیکٹ پیریڈ بھی آپ کو بول رہا ہوں, 12 سال 5 ماہ 13 دن, لیکن ایگزیکٹ یوزلی آپ 13 سال لے لیتے ہیں. مدنی دور 9 سال 9 ماہ 9 دن, آپ کا 23 یا 24 صورتیں اس کے اندر ہیں, تو ٹوٹل 114 صورتیں بنی, اور ٹوٹل آپ کا 23 سال کا عرصہ بنا. اگر 13 سال وہ ہیں, 10 سال یہ ہیں. ٹھیک ہے جی. It was started in 609 till 632. Types یا division of main groups of آیات کتنی ہیں, religious and devotional acts کے اوپر ہے. religious acts کون سے ہیں آپ کے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, وہ ساری چیزیں. personal and family laws,
یہ فیملی لاز جتنے بھی آپ کے آتے ہیں, انسٹیٹیوشن آف میرج, ڈائیورس, ڈاور, پیرنٹیج, لیجیٹیمیسی, آنورڈ آگے, یہ سارے اس کے اندر. کرمنل, سول اینڈ کانسٹیٹیوشنل لاز, اسلامک کانسیپٹ آف حد اینڈ تعزیر, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا کرمنل لا میں آ گیا. ریٹریبیوشن, ریٹیلیشن, لا آف ریٹیلیشن. اس کے بعد سول میں آپ کے جتنے لا آف کانٹریکٹس ہیں, ٹورٹس ہیں. وار اینڈ انٹرنیشنل افیئرس, یہ سارا اس کے اندر فال کرتا ہے جی. پھر میں نے کچھ ڈویژن دی ہوئی ہیں, بھی آپ کو سلائڈس کیونکہ مل جائیں گی, میں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپیڈائٹ کر رہا ہوں. 70% کس سے ریلیٹڈ ہے, اور جو لیگل کوڈ ہے وہ اس میں کون کون سے لاز انکلوڈیڈ ہیں. پینل لاز بھی ہیں, سول ہیں, فیملی ہیں, کانسٹیٹیوشنل ہیں, کمرشل ہیں, ٹارٹس اور فریڈم سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے قرآن میں شامل ہیں. سننا پہ آ جائیں جی. سننا انکلوڈز حدیث. سننا قولی جو ہے وہ حدیث کا جو ہے وہ آپ انکلوڈ کرتے ہیں. سننا کی 3 کائنڈز ہوں گی, سننا قولی, فعلی اور تقریری. جو آپ کے کال سے ریلیٹڈ ہے, ٹریڈیشنز, وہ آپ حدیث جس میں شامل ہے, دیٹ از کالڈ ہے سننا قولی. جو آپ کے ایکشن سے ریلیٹڈ ہے, دیٹ از کالڈ سننا فعلی. اور جو آپ کی خاموشی, آپ کی جو ہے وہ سائلنس سے ریلیٹڈ ہے, دیٹ از کالڈ سننا تقریری. آپ سے سوال ہوئے, صحابہ کرام نے سوال کیا, کسی عورت نے سوال کیا, ابھی تک وہی نہیں آئی تھی, یا مصلحتاً آپ نے خاموشی اختیار کی, اور بعد میں جو خاموشی والا معاملہ ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ اس کو انکلوڈ کرتے ہیں. سنت تقریریہ کے اندر جو ہے وہ فال کرتی ہے جی. ایکشنز اور سائلنس اور ٹیسٹ اپروول آف دا پروفٹ محمد, ٹھیک ہے جی. اینڈ اس کے بعد سننا از اے پرائمری سورس, اٹ سپلیمنٹس ہولی قرآن. سننا فالوز ہولی قرآن. سننا انٹرپریٹس ہولی قرآن, ٹھیک ہے جی. نماز قائم کرو, قرآن کہتا ہے کیسے قائم کرنی, پروفٹ محمد آپ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی صحیح صحیح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں, ان کے نام آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں. صحیح ستہ انکلوڈز ہاؤ مینی بکس, یا ہاؤ مینی بکس آر انکلوڈیڈ ان صحیح ستہ, 6, 7, 8. تو ستہ سے مراد اب لیں گے 6, سبا ہوتا ہے 7, سمانیہ ہوتا ہے 8. تو آپ نے ستہ سے انکلوڈ کرنا ہے, ستہ سے انکلوڈ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے, 6 موسٹ اتھینٹک بکس جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو صحیح ستہ صحیح کتابیں, مستق اتھینٹک بکس جو ہیں وہ 6 ہیں. صحیح بخاری, امام بخاری نے لکھی, اس میں 7275 احادیث ہیں, یہ نوٹ کرتے جائیں یا یہاں سے دیکھ لیجئے گا. صحیح مسلم, امام مسلم جو ان کی ڈیتھ ہوئی 875 میں, 9200 احادیث. ابو داؤد, سنن ابی داؤد, ٹھیک ہے جی. ترمذی, جامع نسائی, ابن ماجہ, یہاں تک یہ 6 کتابیں ہیں. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ موطا امام مالک ہیں اور امام احمد بن حنبل کی کتابیں ہیں, وہ بھی اس میں میں نے حدیث نوٹ کروا دی ہیں. 1720 چونکہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے یہ پرانے سوالوں میں, اس لیے ان میں ایڈ کر دیا. لیکن اوپر والی جو ٹاپ 6 ہیں یہ صحیح ستہ ہیں, اور جو امامین کی جو 2 کتابیں ہیں امام مالک, امام احمد بن حنبل کی, وہ میں نے ساتھ ویسے ہی ایڈ کر دی ہیں. لیکن اوپر والی 6 کتابیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں, آپ وہ دیکھ سکتے ہو. اچھا جی, اب اس میں جو صحیح ستہ میں موسٹ اتھینٹک جو ہیں وہ امام بخاری کی اور امام مسلم کی کتابیں ہیں جی, موسٹ اتھینٹک. شیعہ حضرات کی جو فقہ جعفریہ میں یا شیعہ اسکول آف تھاٹ میں جو سنہ کی کتابیں ہیں ان میں نام یاد رکھیں, اصول کافی, الاستبصار, نہج البلاغہ, ٹھیک ہے جی. موسٹ سیلیبریٹڈ اینڈ اتھینٹک, ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے, ہاؤ مینی پارٹس آف احادیث آر دیئر. تو دیر آر 2 پارٹس آف حدیث, متن اینڈ اسناد. متن جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنورڈ آگے جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ کے متن کے اندر ہیں. اسناد وہ چین آف ریولیٹرز اور چین آف نریٹر, سوری, جو راویان کی جو تعداد ہے وہ ساری وہاں پہ شامل ہے. راویان کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ شامل ہوں گی. تو دیر آر 2 پارٹس آف, یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے ہاؤ مینی پارٹس آف حدیث, 3, 2, 4. تو دیر آر 2 پارٹس, متن ٹیکسٹ اینڈ نمبر آف نریٹرز راویان, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف ٹریڈیشن پہ آ جائیں سر آپ. اکارڈنگ ٹو لیگل کوڈ, قولی, فعلی, تقریری. اکارڈنگ ٹو فارم, متصل جو کنیکٹڈ ہے, مرسل جو تھوڑی سی ڈسکنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے جی. کنیکٹڈ وہ حدیث ہوگی جس میں سارے راویان موجود ہیں, کنیکٹڈ, ٹھیک ہے جی. متواتر اور مشہور اور احد 3 سب ڈویژن اس کے اندر آ جائیں گی. پھر حدیث احد جو سنگل مین راوی کے اوپر شامل ہوگی, ٹھیک ہے. یہ نام ذہن میں رکھیں,
بیسیکلی اکارڈنگ ٹو لیگل کوڈ جو ہے وہ ہے قولی, فعلی اور تقریری, ٹھیک ہے جی, لیگل فورس جس کو مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, لیگل. اور اس کے بعد فارم ٹرانسمیشن ہمارے تک کیسی آئی, یا تو وہ کنیکٹڈ فارم میں آئی یا ڈسکنیکٹڈ فارم میں آئی. کنیکٹڈ میں متواتر, مشہور اور احد, یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے گا. وہ پوچھ لے سکتا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی خبر واحد, 3 اسٹیٹمنٹ نیچے دی ہوں گی. تو ایسی حدیث, ایسی خبر, ایسی نریشن جو سنگل یا 2 موسٹلی سنگل راوی پہ مشتمل ہو, ویک فارم آف احادیث, حدیث ہے یہ, ٹھیک ہے جی, موسٹ ویک فارم آف حدیث اس کو آپ کہہ سکتے ہو. پھر ادر فارم میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے حدیث غریب, حدیث منکر اور حدیث حسن, یہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. آگے فردر چلتا ہوں جی. لیجسلیشن کے اوپر حدیث کا کیا سارا جو ہے, اس میں اوریجنل لیجسلیشن بھی ہے اور انٹرپریٹر لیجسلیشن بھی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پہ یہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا آپ کا ایم سی کیوز کے اندر, میں یہاں پہ اس کو اس لیے اسکپ کر رہا ہوں. لیکن نارملی وہ یہ سم ٹائم پوچھ لیتے ہیں کہ سننا جو ہے وہ لیجسلیٹ کتنے کائنڈس کے اندر کرتی ہے. تو 2 موسٹ انپورٹنٹ کائنڈس ہیں, ایک تو اوریجنل لیجسلیشن, ٹھیک ہے جی, اور ایک انٹرپریٹیو لیجسلیشن. انٹرپریٹیو کیا ہوگی کہ جہاں پہ قرآن کے اندر ایک ورڈ بولا اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے پروفٹ محمد نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا اپنے ایکشنز کے ذریعے, اپنی حدیث کے ذریعے. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اس میں ایلیبوریشن بھی شامل ہیں قرآن کے احکام کی, جیسے ٹائمنگز آف پریئرز, وہ تو شامل نہیں ہے قرآن کے اندر, ٹھیک ہے جی. پھر رکعات آف ڈفرنٹ پریئرز, ایلیبوریشن ان کیس آف تھیفٹ, ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں صریحاً قرآن میں حکم نہیں ہے, لیکن اس کو سننا ایلیبوریٹ کرتی ہے. تو یہ ایکسپلینیشن کے اندر, یہ انٹرپریٹیشن کے اندر جو ہے وہ پھر فال کر جاتی ہے. اسی طرح انالیٹیکل جو ہے وہ ہے, اس کے اندر بھی کئی ایکسیپشنز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہیں, ایڈیشنز بھی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ پھر ایکسیپشنز بھی آ جاتی ہیں. پہلی ایڈیشن جو اس کے اندر شامل آپ کہہ سکتے ہو کہ اوائڈنس آف حرام ہے. کہ اینی کوشچن جی یہاں تک, کیونکہ سوال آئی تھنک سو, اینی کوشچن کلیئر سر؟ آگے چلیں, میں نیکسٹ پہ آ رہا ہوں سر. نسخ. نسخ کیا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ ریپیل بھی کی گئیں ود دا پیسج آف ٹائم, ٹھیک ہے جی. وہ اس کے اندر یہ بھی کانسیپٹ صرف مائنڈ میں رکھیں گے کہاں پہ ہے. موسٹ سیلیبریٹڈ جو ہے وہ 4 ٹائمز نسخ کیا گیا. ان کی آیات نوٹ کر لیں, الاعراف 154, الجاشیہ 29, الحج 52 اور البقرہ 106. 2 قسم کا نسخ ہو سکتا ہے, نسخ کلی اور نسخ جزوی, پرماننٹ کمپلیٹ یا جزوی پارشل. پارشل 2 چیزیں ہیں. جیسے قبلہ کی منسوخی کا حکم آیا, قبلہ کی منسوخی کا حکم آیا, پہلے خمر الاؤ کیا گیا پارشلی, پھر ٹوٹلی بین کر دیا گیا, ٹھیک ہے جی. کچھ لوگوں کے مطابق یہ ڈفرنٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن ذہن میں رکھیے گا البقرہ 142 144 بھی ہے, لیکن ڈفرنٹ ہے, اس میں اختلاف موجود ہے. احناف میں بھی اختلاف ہے, باقی بھی اختلاف ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, جو میجر موٹی موٹی چیزیں ہیں بس آپ کے ذہن میں وہ ہونی چاہیے. 4 موسٹ پرومیننٹ ہیں, 2 ٹائپس ہیں اس کی, جزوی نسخ کلی اور نسخ جزوی, ٹھیک ہے جی. مائنڈ میں رکھیے گا. قذف سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی اس کے اندر وہ پھر فال کرتی ہے. آگے سر اجماع پہ آ جائیں. اب مین میڈ لا سٹارٹ ہو گیا. اجماع جو ہے وہ ایگریڈ اوپینین, کنسنسس آف اوپینین کو اجماع بولا جائے گا. تو کنسنسس آف اوپینین کا آپ سے ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے. کنسنسس آف اوپینین از کالڈ, یا اجماع از کالڈ فالوئنگ. کنسنسس آف اوپینین, رائے, جورسٹک ایکویٹی, آل آف ابو. تو آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے کنسنسس آف اوپینین. تمام امامین کا, تمام جورسٹ کا کسی بات پہ, کسی کوشچن آف لا پہ متفق ہونے کا نام کیا ہے؟ اجماع ہے. اجماع اور اجتہاد میں نا ایک بیسک ڈفرنس ذہن میں رکھیے گا. اجماع میں تمام جورسٹ ایگری کرتے ہیں, آل جورسٹ, کیونکہ اس کی ایک وہ جو حدیث سے اس کا جو ہے وہ حوالہ بھی لیا جاتا ہے. ہولی پروفٹ نے کہا تھا لا تجتمع الامتی علی الضلالہ, مائی کمیونٹی ول نیور ایگری اپون اینی رانگ تھنگ, ٹھیک ہے جی. تو وہ اس صورت میں پھر یہ جو ہمارے اصحاب رسول ہیں, ان لوگوں نے جب اجماع کیا تو یہ پورا اجماع کمیونٹی تھا, لیکن اس میں ڈفرنس آف اوپینین موجود ہے, اور وہ نوٹ کیجئے گا لازمی طور پہ. نیکسٹ, اس میں جو شافعی اسکول آف تھاٹ ہے وہ ایگریمنٹ آف دا انٹائر کمیونٹی کو فالو کرتے ہیں کہ وہ اجماع ہوگا. یہ نوٹ کریں, یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اجماع اکارڈنگ ٹو شافعی
is as follows, اور اس میں 4 آپشن دیے ہوں گے, تو وہ کس چیز کے اجماع کو اجماع مانتے ہیں؟ انٹائر کمیونٹی, اجماع الامت. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, حنبلیز ایگریمنٹ آف دا کمپینینز, اجماع صحابہ. حنفیز ایگریمنٹ آف دا جورسٹ آف دیٹ ایج, اس دور کے تمام جورسٹ کا اجماع جس بات پہ ہو گیا وہ حنفیوں کے نزدیک اجماع ہے. جو مالکیز ہیں وہ صرف پریکٹسز آف مدینہ, کیونکہ لیجسلیٹو دور مدینہ تھا, وہی زیادہ مدینہ میں, اور جتنے بھی لیگل کوڈ کے معاملات تھے وہ سارے مدینہ کے اندر آئے, اس لیے, اور جورسٹ جتنے بھی تھے بعد میں مدینہ مسکن رہا, تو امام ابو حنیفہ جو ہیں, امام مالک جو ہیں, وہ بیسیکلی پریکٹسز آف مدینہ کے جو اہل مدینہ کا کیا ہوا اجماع کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں پھر جو شیعہ حضرات ہیں, یہ ایڈ آن کر رہا ہوں, وہ صرف اہل بیت یا فیملی آف دا پروفٹ محمد کے اجماع کو اجماع کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ حنفی کس چیز کو اجماع کنسیڈر کرتے ہیں, مالکی کس کو کرتے ہیں, شافی کس کو کرتے ہیں, حنبلی کس کو کرتے ہیں, اور شیعہ کس کو کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں, کیونکہ میں بالکل بیسک آپ کو چاہ رہا ہوں, کیونکہ اجماع کی ڈیٹیل جو ہے بہت زیادہ پھر آگے ہو جائے گی. اب لیگل اتھارٹی آف دا اجماع میں نوٹ کریں جی, اجماع آف دا کمپینین از اکول ٹو حدیث متواتر. یہ پوچھ سکتا ہے کہ اجماع, وچ اجماع از ریگارڈیڈ ایز حدیث متواتر, تو اجماع آف دا کمپینینز, صرف اصحاب رسول کا کیا وہ اجماع جو ہے وہ دیٹ میں بھی کال, اور یہ چیز جو یہ ڈویژن ہے یہ بعد کے لوگوں نے کی ہوئی ہے, اس میں اختلاف موجود ہو سکتا ہے, اس میں اختلاف موجود ہو سکتا ہے, لیکن ایک ایز اے میٹر آف سرٹن اسٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب قیاس کے اوپر آ جائیں جی. انالوجی, یہ ڈفرنٹ نیم بھی ذہن میں رکھنے ہیں. انالوجی از آلسو کالڈ قیاس, مسئلہ مرسلہ, استصحاب, تو آپ نے قیاس کو ٹک کرنا ہے. تو اس کا ادر نیم جو ہے وہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ قیاس از کالڈ ایز انالوجی. ٹھیک ہے جی. کنسنسس آف اوپینین از کالڈ اجماع. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, یہ بیسیکلی ایسٹیمیشن ہے کہ آپ ویٹ کرتے ہو ڈیو 2 چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینشن آف شرعی رولنگ ہے فرام اوریجنل کیس. 2 بیسک چیزیں آپ کے پاس, کسی ایک کے بیس کے اوپر دوسری چیز کو جو ہے وہ آپ کنسیڈر کرتے ہو یا اس کو جو ہے ویٹیج دیتے ہو. تو یہ بیسیکلی کمپیریزن ہے کریٹنگ اکوالٹی اور سملیرٹی بٹوین 2 ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے جی. یا ایکسٹینشن آف شرعی رولنگ ہے فرام اوریجنل کیس ٹو اندر. اس کے 4 ایلیمنٹس ہیں, نوٹ کریں. اصل, فرع, اصل یہ لکھا ہوا میں نے, ایلیمنٹس آف قیاس, اصل, فرع, علت اور حکم. اٹ از آلسو کالڈ اینالوجیکل ڈیڈکشنز. ٹھیک ہے جی. کیا آپ انجنکشن جو نون انجنکشن ہے نس کی کریٹ بیس کے اوپر جو ہے ایک نیو انجنکشن جو فرع ہے, نیا کیس ہے, اس کو ویلیویٹ کرتے ہو. جیسے قرآن میں صرف شراب حرام ہے, انما الخمر, خمر. ٹھیک ہے جی. اب اس دور میں چرس تو نہیں تھی, لیکن انٹاکسیکینٹ ایلیمنٹ تو تھا نا وہ. اب کوئی اور چیز تو نہیں تھی. جو نئے کیس کو پرانے والے کیس کے اوپر ایکول علت کے بیس کے اوپر اس کا حکم اس تک ایکسٹینڈ کر دیا جاتا. علت کیا ہے؟ افیکٹو کاز. دونوں کی افیکٹو کاز سیم ہے, دونوں نشہ آور ہے, اور آپ اس میں اپنے شرعی عبادات جو ہیں, جو آپ کی اسلامک عبادات جو ہیں, اس کو ایکولی پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو ایکولی جب پرفارم نہیں کرو گے تو فار دیٹ ریزن اس میں پھر علت کی بیس کے اوپر اس اوریجنل حکم کو اس نئے کیس کے اوپر آپ ایکسٹینڈ کر دیتے ہو, تو اس صورت میں پھر قیاس کرتے ہو. حنفیز بہت زیادہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, شافعیز اس کو کنسیڈر, سوری شیعہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے, شیعہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. یہاں تک کوئی سوال ہے تو کائنڈلی پٹ اپ کریں. اینی بڈی تھک تو نہیں گئے؟ کلیئر ہے؟ بریک کرنا چاہو گے مجھے بول دیجیے گا, نو ایشو ایٹ آل. کلیئر جی. آگے سر, اب اس کی کائنڈز کتنی ہے جی؟ 4 کائنڈز ہیں. قیاس قطعی, قیاس ظنی زوئیں کے ساتھ پروبیبل, قیاس جلی اور قیاس خفی. قیاس جلی اور قیاس خفی. ایک تو قطعی ہے, ڈیفینیٹو ہے. ٹھیک ہے جی. جو کہ خمر کی مثال میں نے آپ کو دے دی, خمر کی مثال دے دی آپ نے. ایک قیاس خفی بھی ہو سکتا ہے اور قیاس ظنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ ڈفرنٹ چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہو. میں اس کی مثالیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ دے دیتا ہوں جی, 1 منٹ اونلی. مان صاحب مجھے کہنے آ رہے ہیں کہ سر شارٹ کریں, اب بہت
سوری اچھا جی. اب یہ جو میں نے آپ کو ورڈ بولا ڈیفینیٹو، اس میں جو ہے وہ علت بہت زیادہ فارمولیٹو ہوتی ہے، آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اسی طرح پروبیبل ہے کہ یہاں پہ ادھر جو علت جو ہے وہ سرٹن نہیں ہوتی. اسی طرح قیاس جلی میں علت جو ہے اپیرنٹ ہے. جیسے خمر کی مثال دے رہا ہوں کہ اوپیم جو ہے اس کے اندر خمر جو ہے وہ آپ ایکولی اس کے اوپر انکلوڈ کر سکتے ہو. قیاس خفی میں جو علت ہے وہ کنسیلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کہ جیسے حدیث ہے 1 goat in the 40 must be given to God. ٹھیک ہے جی. تو لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر علت کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو گاٹ ہے اوریجنل ایسٹ ہے، اگر ہم اس کو اس کے عوض اس کے پیسے اگر دے دیں، اگر گاٹ نہ دیں اس کے عوض، تو وہ تو اس علت کے طور پہ آپ اوریجنل جو گاٹ والا جو سننا ہے اس چیز کو آپ ایکسٹینڈ کر دیتے ہو نیو کیس کے اوپر، کہ آپ اس کا عوضانہ یا اس کے عوض جتنی چیزیں ہیں وہ ساری وہاں پہ انکلوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ استحسان جورسٹک ایکویٹی، اس کا ادر نیم نوٹ کریں جورسٹک ایکویٹی. یہاں پہ آپ کے پاس دو استحسان، دو قیاس ہیں، ایک کو آپ پریفر کرو گے اور ایک کو آپ ڈسکارڈ کر دو گے، اس وجہ سے کہ اٹ کین کاز اینڈ اٹ کین کریٹ ہارڈ شپ. اٹ کین کاز اینڈ اٹ کین کریٹ ہارڈ شپ. تو استحسان کیا ہے؟ ایک مستحسن طریقہ ہے، ایک پریفرڈ طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے دو قیاس ہیں، ایک قیاس ہارڈ شپ کریٹ کرتا ہے اور ایک قیاس جو ہے وہ ایز کریٹ کرتا ہے آپ کے لیے. تو آپ ایز والا معاملہ جو ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہل آسانی پیدا کرتا ہے، آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے جی. اور انسان کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ پھر آپ استحسان کو دیکھتے ہو. امام ابو حنیفہ has been reported to coin out the term of استحسان. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے who is reported to be the founder اور exponent of استحسان. نیچے 3 امام دیے ہوں گے تو آپ نے امام ابو حنیفہ کو ٹک کرنا ہے کہ اور who does not recognize استحسان among Sunnis. یہ میں 2 چیزیں بول رہا ہوں یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا. who does not recognize استحسان amongst Sunnis. تو 3 سنی امام کے نام وہاں پہ لکھے ہوں گے، شافعی، مالکی، حنبلی. تو شافعی اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. من استحسن فقط شارع، یہ نوٹ کریں. اور پھر سیکنڈلی who amongst the all school of thought کون اس کو کنسیڈر بالکل کنسیڈر نہیں کرتا؟ تو اس کو شیعہ بھی جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتا. ٹائپس آف استحسان جی وہی 2 ہیں. استحسان قیاسی، کسی ایک قیاس کو فالو کر لیتے ہو، اور استحسان ضرورت. استحسان ضرورت کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ استحسان کرتے ہیں کہ سے فار ایگزامپل آپ یو آر ان دا ڈیزرٹ، عصر کی نماز کا وقت کے بعد وقت ہوا جا رہا ہے اور اس کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے، تو آپ ڈیزرٹ کراس کر کے جو ہے وہ سارا باہر جاؤ گے اور وہاں سے وضو کر کے واپس آؤ گے. اتنی دیر میں آپ کا ٹائم گزر سکتا ہے، مغرب کا ٹائم ہو سکتا ہے، نماز قضا ہو سکتی ہے. تو آپ پاک مٹی کے اوپر جو ہے وہ تیمم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر استحسان ضرورت میں آپ جو ہے وہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورے گاؤں میں ایک ہی کنواں تھا تو کہا گیا کہ 40 بالٹیاں پانی نکال لیں، نیا کنواں تو تعمیر نہیں ہو سکتا. تو استحسان ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پھر آپ وہ بالٹیاں نکال کے سبجیکٹ ٹو دیٹ ڈرٹ اینڈ فلتھ اس کو بھی باہر نکال کے تو آپ اس کنویں کو پھر ریگولر یوزیج کے لیے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. استحسان ضرورت. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے ہاؤ مینی ٹائپس آف استحسان؟ دیر آر 2 ٹائپس آف استحسان، استحسان ضرورہ اینڈ استحسان قیاسی. دونوں اس میں جو ہے وہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. اجتہاد جی نیکسٹ. موسٹلی جو اس کے اوپر ایم سی کیو آتا ہے کہ وہ یہ آتا ہے کہ وین اجتہاد کین بی کانسٹیٹیوٹیڈ. تو 3 کنڈیشنز کے اوپر آپ اجتہاد از سنگل مینز اوپینین. ٹھیک ہے جی. اٹ موسٹ ایفرٹ کسی جورسٹ کی ٹو آنسر اور سالو اینی لیگل پرابلم، ٹو آنسر اینڈ سالو اینی لیگل پرابلم. اجماع بھی مجتہدین کرتے ہیں، جورسٹ کرتے ہیں. اجتہاد بھی مجتہدین کرتے ہیں، جورسٹ کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ آل جورسٹ ہیں، اس میں 1 جورسٹ ہے یا سنگل مین اوپینین ہے. اب اجتہاد ڈز ناٹ مین انڈیپینڈنٹ لا میکنگ، بٹ آپ نیڈز آف دا سوسائٹی کو، گروئنگ نیڈز آف دا سوسائٹی کو ریکنسائل میچ کرتے ہو ود اوریجنل احکامات. اجتہاد کین ناٹ بی اگینسٹ اینی شرعی رول. ٹھیک ہے جی. اب 3 کنڈیشنز ہیں جب آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. لیجسلیٹو نیسیسٹی، انٹرپریٹیو نیسیسٹی، امپلیمنٹیٹیو نیسیسٹی. تینوں نوٹ کریں. 3 صورتوں میں اجتہاد ہو سکتا ہے. ایک انٹرپریٹیو، لیجسلیٹو، جب آپ نے کوئی نئی لیجسلیشن کرنی ہے، جیسے آپ نے تھیفٹ کے اوپر لیجسلیشن کر لی،
آپ نے زنا کے اوپر نئی رولنگ یا نئی سچویشن انکلوڈ کر لی, آپ نے کوئی لیجسلیشن کو کوڈ بنا لیا. اسی طرح آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے, ربا کا ورڈ انٹرپریٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی ایک ورڈ انٹرپریٹ کرنا ہے اکارڈنگ اور ان دا لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سننا, آپ اجتہاد کرتے ہو. اور پھر امپلیمنٹیٹو, کسی سزا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کسی حکم کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کسی چیز کے اوپر انٹرپریٹیشن کرنی ہے, امپلیمنٹیشن کرنی ہے, تو وہ چیز وہاں پہ پھر آئے گی. پھر اس کے جو مجتہدین ہیں ان کی کائنڈز کے اوپر جو ہے وہ اجتہاد کیا جاتا ہے, وہ سوال پوچھا جاتا ہے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ انکلوڈ کرتے ہو what you call MCQ. There are 4 types of مجتہدین جو اس کتاب کے اندر ہیں, بلکہ 6 ہیں, یہ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے مجتہد فی الشریعہ لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ, مجتہد فی المذہب, مجتہد فی المسائل, اور مجتہد فی الفتاوی. مجتہد فی الشریعہ وہ ہیں جو ہائی رینک فرسٹ جورسٹ ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, امام جعفر صادق, ہائی رینکڈ فرسٹ جورسٹ جنہوں نے مجتہد فی الشریعہ. پھر مجتہد فی المذہب, ایک اسکول آف تھاٹ کے اندر رہتے ہوئے ان اماموں کے نام جو انہوں نے اپنے امام کے ساتھ ہلکا سے اختلاف تو کیا, لیکن اسی مذہب سے مراد وہی اسکول آف تھاٹ ہے, مذہب سے مراد کوئی اور مذہب نہیں ہے, مذہب سے مراد مجتہد فی المذہب سے مراد وہی اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کے اندر رہتے ہوئے جو جورسٹ تھے ان کو مجتہد فی المذہب بولتے ہیں. اسی طرح مجتہد فی المسائل, جو مسائل سے ریلیٹڈ, لیگل ایشو سے ریلیٹڈ آپ کو فتویٰ دیتے ہیں یا فقہ جو ہے وہ. اور مجتہد فی الفتاوی who can only pronounce a particular فتویٰ, وہ مجتہد فی الفتاوی کے میننگ میں ہے. اس کے علاوہ 2 اور ورڈ یہاں پہ ہیں, آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں, اصحاب التخریج اور اصحاب الترجیح. یہاں سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. تقلید موسٹلی میں نے کسی بک کے اندر اس کے اوپر MCQ نہیں دیکھا, ویسے پراپر سلائیڈ موجود ہے. ٹائم از رننگ شارٹ, اس کی سلائیڈ چونکہ اویلیبل ہوں گی, میں اس کو یہاں سے اسکپ کر رہا ہوں. نارملی فالوئنگ دا فٹ پرنٹس اور اوپینین آف اینی ادر پرسن, اٹ از کالڈ تقلید. قرآن کی آیت ہے, اف یو ڈو ناٹ نو دین کوسچن ٹو دوز ہو ڈو. اگر تم نہیں جانتے تو ان سے سوال کرو جو جانتے ہیں. تو آپ اگر خود اجتہاد نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی ایک جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کو, کسی کو جو ہے فالو کرتے ہو, تو پھر آپ تقلید پرفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ادرس میں سر مسئلہ مرسلہ, استدلال, استصحاب, قول صحابی. نیکسٹ, یہ چاروں بھی اویلیبل ہیں, امپورٹنٹ نہیں ہیں, لیسٹ ریلیٹڈ ٹو یور, کیونکہ 5 نمبر کی جورسپروڈنس ہے اسلامک, تو اس میں اتنے مائنیوٹ کے اوپر وہ نہیں آتے.